حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة باوقار علماء کرام ذی وقار سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام جامعہ اصلاح المومنین کلیہ ام حبیبہ کے اور پروگرام کی طرح آج کا بھی یہ ایک سالانہ پروگرام ہے۔ آپ لوگوں نے عینی مشاہدہ کیا، آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے پیچھے یہ حفاظ اور فضلہ 20 کی تعداد میں یہاں قیام پذیر ہیں کہ آپ کھڑے ہیں۔ اسی طرح ابھی بنات جا رہے ہیں ہمارے کچھ اراکین اور ذمہ داران 40 بچیوں کی برقع پوشی کے لیے، جس میں 3 حافظات ہیں اور 37 حاضرات ہیں۔ تو تب تک میں اپنے ان حفاظ اور فضلہ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بیٹو، آج آپ لوگ ہم سے رخصت ہو کر کے جا رہے ہیں، جامعہ کو الوداع کہہ کر کے جا رہے ہیں، علاقہ والوں کو الوداع کہہ کر کے جا رہے ہیں۔ آج ہماری نظروں سے آپ اوجھل ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کو ہم نے اساتذہ کرام نے اور اراکین نے کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 8 سال، کسی کو 6 سال، کتنی تکالیف کا سامنا ہوا ہے، کبھی کھانے پینے میں، کبھی غسل پانی میں، کبھی رہنے سہنے میں، بڑی تکلیف برداشت کر کے ان لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ آج کوئی حافظ قرآن تو کوئی فاضل دین متین ہو کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں۔ ابھی ہمارے شیخ دبئی کے مہمان خاص وہ فرما رہے تھے کہ یہ لوگ وارثین انبیاء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں۔ یہ حفاظ جو ابھی کچھ بچے ہیں معصوم عمر میں ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو ابھی معصوم عمر کی دہلیز کو پار کر رہے ہیں، تقریباً یہ 20 کے نیچے ہی ہے، 15 16 17 11 12 کسی عمر کے، اور ہمارا یہ فضلہ ہے ٹھیک اسی طرح 18 20 22 23 24، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میرا جو ظن غالب ہے، آج ہم سے اور آپ سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں، ان کی ایک لمبی زندگی ان کے سامنے ہے۔ اب اسی کی بنیاد پر یہ ان کے لیے بنیاد، اب جتنی زندگیاں آئیں گی ایک ایک زینہ بن کر کے زندگیاں آئیں گی۔ یہ پہلا زینہ تھا، یہ بنیاد ہے، اس کے اوپر دیوار کھڑی ہوگی، زندگی کی دیوار۔ تو تمام حاضرین سے میری گزارش ہے، میری ماؤں سے اور میری بہنوں سے گزارش ہے کہ میری مائیں اور میری بہنیں، میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ان بیٹوں کے حق میں یہ آپ کے منظور نظر ہے، کسی کے کلیجہ کے ٹکڑے ہیں، ان لوگوں کو پڑھاتے ہوئے ہم سے کوتاہی ہوئی ہوگی، کمی خامی ہوئی ہوگی، کبھی ہم نے ان کو مارا بھی ہے، کبھی ہم نے ان کو ڈانٹا بھی ہے، کبھی ہم نے ان کو دھمکایا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں کسی طرح کا دکھ درد ہو، تو اتنی بھری محفل میں میں تمام اپنے ان بچوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اگر میری ڈانٹ پھٹکار کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز وہ ادب کے طور پر وہ سب ڈانٹ اور پھٹکار، آج یہ سادہ زندگی لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوگی کہ الہ العالمین پاک پروردگار عالم ان کی زندگیوں کو اسی طرح تو سادہ بنائے رکھنا۔ کہیے اللہم آمین۔ اے اللہ تو ان کی زندگیوں کو اسی طرح سفید و سادہ بنائے رکھنا۔ اللہم آمین۔ یہ بچے ہیں بہرحال، یہ آپ کی قوم کے، آپ کی ملت کے، آپ کے گھر کے بچے ہیں۔ کبھی کبھار ان سے چوک ہو سکتی ہے، کبھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اپنا بچہ سمجھ کر کے معاف کر دیں، یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے۔ میں ان تمام حفاظ سے میں یہی کہوں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری جلد ثانی کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب الاستذکار و تعاہد القرآن، یعنی قرآن کو بار بار پڑھنا اور خاص اہمیت دے کر کے بار بار اس کی تلاوت کرنا، یہ آپ کے سینوں سے اور انسان کے دل و جگر سے
لہذا آپ کو بار بار تلاوت کرنی ہے. آپ جتنی بار تلاوت کریں گے، ایک بار کی تلاوت اگر مکمل ہو جائے تقریباً 76 لاکھ آپ کو ثواب ملے گا. تو 76 لاکھ کے ثواب میں صرف آپ ہی شریک نہیں ہوں گے، بلکہ علاقہ کے جتنے بھی معاونین ہیں اور مساعدین ہیں اور مساہمین اور مشارکین ہیں، سارے کے سارے اس میں شریک رہیں گے. اب دان علی الخیر کا فائدے ہی. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ زندگی بھر تلاوت جاری رکھیں. اور آپ خدرائے نظام سے میں یہی کہوں گا کہ آپ نے ایک آپ کتاب نہیں بلکہ کتب ستہ کا آپ نے درس دیا ہے. کتب ستہ کا آپ نے درس دیا ہے. صحیح بخاری کو پڑھتے ہوئے آپ نے 8000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، اور ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے 10 نیکی ملتی ہے. تو اب 8 اور 10 کو آپ ضرب گھٹا اور بڑھا کر کے دیکھیں کہ آپ کا کتنا ثواب مرتب ہوا ہے 1 سال صحیح بخاری پڑھنے پر. میرے عزیز فضلا، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ کرام کو رخصت کر فی السر والعلانیہ، اوصیکم بتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، ہر وقت اور ہمیشہ اللہ کے تقوی کو، اللہ کے خوف کو اپنے دل کے اندر رکھنا. آج سی سی کیمرہ کی صد میں ہم لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا مضبوط ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی جو رہتی ہے، تو اس کی نقل و حرکت کو، اس کی ادا کو، اس کی چال کو، پیر کی آواز کو بھی اللہ رب العالمین اچھی طرح سے جانتا اور سمجھتا ہے. تو اللہ کے سی سی کیمرہ سے ہم لوگ دور اور کہیں باہر نہیں ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اتق اللہ حیث کنت. تم اللہ رب العالمین مختصر طور پر جو ہم نے آپ کے سینوں میں، آپ کے کانوں میں، آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہن و دماغ میں نے آپ کو ڈالا ہے. آج سے وہ میرے عزیز بچوں، سید روحانی بچے، یہ جتنے بھی کھڑے ہیں اوپر سے لے کر یہ علماء تک، الہ العالمین پاک پروردگار عالم ہماری طرف سے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے. علاقہ والوں کی طرف سے صدقہ جاریہ بنا دے. ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے اے اللہ تو ان کو صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. میں ایک مرتبہ جتنے بھی مشارکین آج کے اس جلسے میں شریک ہیں، میں آپ لوگوں کا شکریہ تہہ دل سے ادا کرتا. اپنی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے اور طلبہ کی طرف سے، طالبات کی طرف سے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا. کسی طرح اگر بول چال میں یا معاملہ برتاؤ میں کہیں بھی کوئی کمی اور سرزمین جھارکھنڈ کے جنوبی حصہ سے ہو یا سرزمین یو پی سے ہو یا سرزمین مغربی بنگال سے ہو، جو بھی علماء کرام آئے ہیں، اس وقت اگر سب سے مشکل کوئی کام ہے تو سفر کرنا ہے اس حیرت قضائیہ کے ساتھ. لیکن یہ لوگ ارک ریزی ہڈی توڑ محنت کر کے وقت کو بے وقت اور بے وقت کو وقت اپنا سمجھ کر سفر کر کے آتے ہیں. پروردگار عالم تو ان کو نظر بد سے بچائیو اور ان کے اس سفر کو قبول فرمائیو. اے اللہ ان کی اس خدمت کو قیامت کے دن تو ذریعہ نجات بنائیو. ایک بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے بھگیا کے ڈاکٹر، میرے نہایت ہی قابل عزت و احترام برادر گرامی جناب ڈاکٹر عبداللطیف صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں. میں آپ کے ساتھ ان بچوں کو دوں گا، اکیلا تنہا نہیں. آپ ادھر تشریف لے آئیں. ادھر ہیں ڈاکٹر صاحب. ان کے ساتھ ہمارے اور نہایت ہی مخلص ایک شاگرد ہیں عزیز مرتضی سلفی حفظہ اللہ. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جتنے بھی فارغین ہیں ان کے حق میں انعام ہے. اللہ، یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تھے بیٹا سے کہ عبداللہ اگر تم ایک بات کا جواب دے دیتے تو میں تم کو سرخ اونٹ انعام میں دیتا. لیکن آج ڈاکٹر صاحب یہ 500 روپیہ دے رہے ہیں ان تمام بچوں کو. تب تک ہمارے عزیزہ لقمان اصلاحی ایک نظم